هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جس رستے چو سنت دی مہک آوے
اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے جس رستے جو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے تے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے باویں کلی وچ روے نا ککھ یارو کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں واسطے آپ اکثر ہی دعا کر دے رہندے سن بد دعا آپ نے بڑی کم کیتی ہے پوری زندگی اندر جڑیاں آپ نے بد دعاواں کیتیاں نے میرے علم دے مطابق کتب حدیث اندرو میں نو صرف 8 ملیاں نے میرے علم دے مطابق آپ نے 8 بد دعاواں کیتیاں نے اپنی پوری زندگی اندر دعا آپ ہر روز اپنے کسی نہ کسی صحابی لی کر دے سن اللہ پاک بھی دعا نو پسند کر دے نہیں بد دعا نو پسند نہیں کر دے دعا کرنی چاہیے دیئے ظلم دے خلاف صبر کیتا جائے انج دے بندے نال اللہ پاک محبت کر دے بد دعا نہیں کرنی کیونکہ آپ دی زندگی دعاواں نالے آپ اپنے کسی نہ کسی صحابی دی ہر روز دعا کر دے رہندے سن صحیح مسلم اندر 2021 نمبر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک بدبخت بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے بے دین سی بائیں ہاتھ نال کھانا کھا رہا ہے آپ نے فرمایا کل بھی یمینی کا اپنے دائیں ہاتھ نال کھانا کھاؤ قال لا استطیع کہندہ ہے میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کردہ صحابہ فرماندے نے دائیں ہاتھ ہوندہ صحیح کام کردہ سی ما منعہو الا الکبر تکبر آ گیا کہ میں انہاں دے کہتے دائیں ہاتھ نال کھانا کھاواں ہو نہیں سکتا آپ نے پھر ان دے واسطے بد دعا کی تھی آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ کام نہ ہی کرے صحابہ فرماندے نے فما رفعہو الی فیہ لوگوں اسی دیکھے آئے پھر موت تک وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکے اے میرے پیغمبر دی بد دعا ہے آپ دی زبان اندروں صرف اتنا نکلیا کہ کام نہ ہی کرے ان دے دائیں ہاتھ دی حرکت ختم ہو گئی میرے پیغمبر دی بد دعا بھی عام انسانہ دی طرح نہیں نبی پاک جلے واسطے بد دعا کر دیں آسمان دا رب قبول کر دے اللہ ان دی دنیا بھی تباہ کر دیں دینے ان دی آخرت بھی تباہ کر دیں وفی روایت نخرہ ایک دوسری روایت صحیح مسلم دی 568 نمبر حدیث اندر آپ مسجد اندر نماز پڑھا رہے ہیں ایک آن والا آیا
اور آ کے کہنے لگا کہ میرا سرخ رنگ دا اونٹ گم ہو گیا ہے، کسے نو میرا اونٹ ملیا ہوئے تھا۔ صحابہ خاموش نے، آپ نے ان دے الفاظ سنے، آپ غصے اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی میرا سرخ رنگ دا اونٹ گم ہو گیا، کسی نے ملیا ہے۔ آپ نے مسجد اندر بیٹھ کے فرمایا اللہ کرے تیرا اونٹ نہ ہی ملے، لا ردہ اللہ علیکہ فإن المساجد لم تبنا لہذا، کیا مسجد اس کام واسطے بنیاں نے کہ تہاڈیاں گم ہوئیاں چیزاں دا اعلان مسجد اندر آ کے کریے؟ شور نو میرے پیغمبر نے مسجد اندر پسند نہیں فرمایا، شور نہ کیجئے اللہ دے گھر اندر آ کے۔ ضرورتی چیز اگر گم ہو جائے تلاش کرنا یہ جائز ہے، لیکن آپ نے مسجد اندر اینو مینا پسند سمجھیا ہے۔ جھگڑا تے ہے ہی حرام میں ہو جس جگہ بھی ہوئے، مسجد اندر جھگڑا نہیں پانا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے بلند آواز نال مسجد تو باہر جا کے کیجئے۔ میرے پیغمبر نے ان دے واسطے بد دعا کی تھی جیڑا مسجد اندر شور پاؤں، فرمایا اللہ کرے تینو چیز نہ ملے۔ آئیے دو بد دعاواں تے تیسری میرے پیغمبر دی بد دعا، بڑی ہی توجہ دی ضرورت دعا کرو اللہ میں گناہگار نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر بیت اللہ دی طرف جا رہے ہیں نماز واسطے۔ ابو جال اپنے 7 ساتھیاں نو لے کے بیت اللہ دے صحن اندر مجلس بنا کے بیٹھا ہے۔ اپنے یاراں نو کہندا اج محمد نے نماز پڑھنی ہے، اج نہ سجدہ کرنا ہی کرنا ہے، تے فلاں قوم دے ہاں ایک اونٹ ذبح ہویا ہے، کون ہے جڑا اونٹ دی اوجڑی لے آگے سانو دے وے۔ پھر محمد سجدے اندر جاوے ان دے کندیاں تے سٹے گا۔ عقبہ بن معیط بدبخت کہن لگا ایک کام میں کرانگا، انہیں اونٹ دی اوجڑی لے آندی جا کے۔ نبی پاک سجدے اندر گئے نے، اے بدبخت نے اونٹ دی اوجڑی میرے پیغمبر دیاں کندیاں تے رکھ دیتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے، میں ویکھیا تے میری آنکھیاں ڈول پئیاں، میرا دل چاہندا سی میں نبی پاک تو وزن پیچھے گھٹاواں، لیکن میرے دل اندر خیال آیا عبداللہ بن مسعود اگر تمہیں سوجنی نو کمنی والے تو پیچھے کریں گا، اے ستو تینوں پکڑ لین گے، اے تیرے تے ظلم کرنگے۔ فرما دینے میں جلدی نل دوڑیا نبی پاک دے گھر ول گیا۔ آقا پاک دے دروازے اندر آپ دی ننی بیٹی سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھیر رہیاں نے۔ عبداللہ بن مسعود فرما دینے فاطمہ مکے دیاں سرداراں نے تیرے بابا دے کندیاں تے کندی اوجڑی سڑ دیتی ہے۔ سجدہ فاطمہ دوڑیاں اپنے بابا کو لائیاں۔ لوگو جنہ تیاں ماپیاں نال پیار کر دیاں نے نہ پتر نہیں کریا کر دے۔ بیٹیاں دے دل اندر اللہ پاک نے ماپیاں دی محبت دا معیار الگ بنایا ہے۔ ماں فاطمہ آئیاں اے نبی پاک دیاں کندیاں تو اپنے ننہ خطہ نال اوجڑی پیچھے گھٹا رہیاں نے۔ اے ماں فاطمہ نالے نانی بددعاواں کر رہیاں نے۔ میرے پیغمبر سجدے جو کھڑے ہوئے نے، آپ نے نماز مکمل کی دیئے۔ نماز پڑھان تو بعد نبی پاک نے ہاتھ آسمان وال اٹھا رہے نے۔ آقا پاک نے بددعائیں نہ واسطے کی دیئے۔ میرے نبی فرما دینے اللہ سونیاں قریش نو پکڑ لے۔ صحیح بخاری دی 2040 نمبر حدیث اندر 3 دفعہ میرے نبی نے فرمایا اللہ سونیاں قریش نو پکڑ لے، اللہ سونیاں قریش نو پکڑ لے۔ پھر میرے نبی پاک نے ایک دا نام لے کے فرمایا اللہ میں تیرا نبی بد دعا کرنا وا ابو جہل نو بھی پکڑ لے۔
اللہ اینا ستانوں تباہ برباد کر دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دینے لوگوں نبی پاک دی بد دعائے میں اپنی اکھاں نال بدر دی لڑائی تو بعد اینا ستاں بدبختانوں بدر دے کنویں وچ مریاں ویکھے آئے۔ لا تجالو دعا الرسول بینکم کا دعائی بعدکم بازا۔ میرے پیغمبر دی دعا بھی عام انسانہ دی دعا دی طرح نہیں۔ لوگوں میرے نبی دی بد دعا بھی عام انسانہ دی بد دعا دی طرح نہیں۔ بچی اللہ دے پیغمبر دی بد دعا کرو۔ میرے پاک پیغمبر نے مکے والیاں نو اکٹھا کر لیا ہے، اپنی دعوت دا آغاز کیتا ہے۔ میرے نبی دا چاچا ابو لہب ہے، میرے پیغمبر نے سب نو اکٹھیاں کیتا۔ فرمایا مکے والے ہو میں محمد تانوں لا الہ الا اللہ دیاں دعوتاں دینا وا۔ ابو لہب نے نبی پاک نو بد دعاواں دینیاں شروع کر دتیاں۔ کہن لگا تسی برباد ہو جاؤ، تواڈے ہاتھ ٹوٹ جان، نعوذ باللہ۔ یا اسے کام لئی سانوں اکٹھیاں کیتا ساجے۔ میرے نبی پاک دی ایک بیٹی ابو لہب دے بیٹے دے گھر اندر جندا نام عتیبہ ہے، نبی پاک دی دوسری بیٹی بھی دے بیٹے دے گھر اندر ہے۔ انہیں اپنے بیٹے نو آکھیا جا محمد دی بیٹی نو طلاق دے دے، پھر میں تینوں اپنا پتر مننا گا۔ جے تو طلاق نہ دیتی میں تینوں اپنا بیٹا نہیں ماننا، تے میں نہیں راضی ہونا، میں راضی ہوں دو مانگا جدو نعوذ باللہ من ذالکہ تو محمد دے چہرے تے تھک کے آمیں گا۔ میرے پیغمبر لوگاں دے اندر کھڑے نے، ابو لہب دا بیٹا آیا، نبی پاک نو کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میں تواڈی بیٹی نو طلاق دینا وا، کوئی جگہ نہیں تواڈی بیٹی دی میرے گھر اندر، میں نہیں رکھنا تواڈی بیٹی نو اپنے گھر اندر۔ تے کیڑے قرآن دیاں گلاں کر دے ہو، میں نہیں ماندا تواڈے قرآن نو۔ نبی پاک دے چہرے تے تھکن لگا، اللہ پاک نے اندی نپاک تھکنوں میرے پیغمبر دا پاک چہرہ محفوظ کر لے آئے۔ میرے نبی نے بد دعا کی تھی اس بدبخت واسطے۔ آقا فرماتے نے اللہ جنگل دیاں درندیاں اندروں ایک درندہ اندے تے مسلط کر دے۔ میرے نبی دی بد دعا سنی پریشان ہو کے واپس چلا گیا۔ ابو لہب کہن لگا پتر جڑا کام میں تینوں آکھیا کر آیا ہے بابا کام تے کر آیا ہاں، پر محمد نے الفاظ کہنے۔ ابو لہب پریشان ہو گیا، کہن لگا اگر محمد نے گل کیتی ہے پھر تیری موت دن جائے گی۔ ابو لہب تیندا بیٹا عتیبہ پورے قبیلے نال ملک شام وال تجارت لی جا رہے نے، رستے اندر رات پہ گئی ہے۔ ابو لہب رستے اندر رات گزارن لگائے، انہوں نبی پاک دی بد دعا یاد آ گئی۔ پورے کافلے نو کہن لگائے کافلے والے ہو مینوں لگدا ہے اج دی رات میرا پتر جنگل دے جانور دے ہتھوں مر جائے گا۔ لوگاں نے آکھیا اسی انہیں جنیاں انج نہیں ہو سکدا، انہاں اونٹاں دیاں باڑاں لگا دتیاں، سارے اونٹاں نو لین سر بٹھا دیتا، تے وچکار عتیبہ نو لٹا دیتا، سیڑاں تے لوگ لیٹ گئے نے۔ میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکلن والی بد دعا ہے، رات ہو گئی تے جنگل دے ایک درندہ آیا ہے، لوگاں نو سونگدا آ رہا ہے، عتیبہ تے پہنچیا ہے۔ سیرت ابن ہشام اندر لکھیا ہے انہیں میرے نبی دی پرندے نے اس ظالم نو چیر پھاڑ چھڑے آئے۔ لوگو میرے پیغمبر دی دعا بھی عام انسانہ دی طرح نہیں، اے نبی پاک دی بد دعا بھی عام انسانہ دی طرح نہیں۔ میرے پیغمبر نے مکے اندر دعوت دا اعلان کیتا، میرے آقا لوگاں نو دعوت دے رہے نے، میرے پیغمبر اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہے نے۔ اے مکے والے آتے نے قرآن پاک اندر سورۃ الانفال دی 32 نمبر آیت اندر اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء
اویتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈا سچا نبی ہے، پھر آسمان تے ساڈے تے پتھراں دی بارش اتار دیو۔ اویتنا بعذاب علیم، یا اس تو سخت عذاب کل کے سانو تباہ و برباد کر دیو۔ حالانکہ نہ بدبختاں نو دعا کرنی چاہی دیئے، اللہ جے تہاڈا سچا نبی ہے پھر سانو ہدایت عطا کر دیو۔ میرے رب نے جواب دیتا، کمال کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ، اللہ فرماتے ہیں مکے والے او گل سن لو، اے گل نہیں کہ اسی تانوں عذاب نہیں دے سکدے۔ میرے رب دا قانون ہے، محبوب بڑے بڑے لوگ آئے اسی انہاں نو تباہ و برباد کر دیتا، اے تے گل ہی کوئی نہیں۔ سونیا میں رب تہاڈی ذات دا ادب کرنا، جتھے تہاڈے جی ذات ہوے او عذاب منگن بھی میں اللہ انہاں نو عذاب نہیں دیا کردا، میں اللہ انہاں نو عذاب نہیں دیندا۔ مکے اندر حالات انج دے بن گئے، میرے نبی دے قتل دے منصوبے بن گئے، اللہ دے پیغمبر ہجرت دے مجبور ہو گئے۔ میرے پیغمبر نالے اللہ پاک دے گھر بیت اللہ وال ویکھ رہے نے، نالے میرے نبی پاک روئی جا رہے نے۔ آقا فرماتے نے اللہ دے گھر بیت اللہ تینوں چھڈن تے میرا دل نہیں کردا، اور تیرے رہن والیوں نے مینوں پریشان نہ کر دیتا ہے۔ مکہ شہر تو کتنا پقیدہ شہر ہے، مکہ شہر تو کتنا پیارا شہر ہے، تانوں چھڈن تے میرا دل نہیں کردا، پر میں مجبور ہو گیا وا۔ میرے نبی نالے مکے وچوں جا رہے نے، نالے اللہ پاک دے گھر بیت اللہ وال ویکھ ویکھ کے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے۔ کتے مینوں یاد آئے محب مکہ محب مدینہ بابا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ اپنے انداز نال بیان فرماندے نے، چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں، چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، اللہ سچے دے اگے کردہ عجز نیازاں میں، اللہ سچے دے اگے کردہ عجز نیازاں میں، پر قوم نی چنگی تیری نیک خمیر دی، چوک بسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ میرے نبی مکے وال ویکھ رہے نے، بیت اللہ تے نظراں پا رہے نے، موڑ موڑ کے ویندے نالے ہنجوان کے دیاں چک لیاں اللہ تو رزق دیاں ٹیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں، موقع لے آندہ اللہ میرے تائیں۔ میرے پیغمبر مکے وچوں جا رہے نے، تے صحیح البخاری اندر 7 مقامات میرے نبی مکہ شہر وچوں نکل رہے نے، آپ بدعاواں کر رہے نے، اللہ جی میں تیرے پیغمبر یوسف علیہ السلام دے دور اندر کہہ دایا، اللہ مکے والیاں تے کہہ دو تار دے۔ میرے نبی مدینہ مکے وچوں نکلے، مکہ میرے پیغمبر دیاں برکتاں تو خالی ہو گیا، میرے نبی مکہ شہر نو چھڑ کے چلے گئے۔ چند دن گزرے نے، مکے والیاں تے انج دے خلات بن گئے، مکے والیاں کل غلہ ختم ہو گیا ہے، دانے مک گئے نے، بچے بلک بلک کے روندے نے، انج دی شدت بن گئی ہے، درختاں دیاں جڑاں چبان تے مجبور ہو گئے، آسمان وال ویندے نے، بھوک دی وجہ تو انہاں نو آسمان نہیں نظر آندا، تمہیں نظر آندا ہے۔ اے میرے نبی دی بد دعا ہے، میرے پیغمبر مکے وچوں چلے گئے تے برکتاں مک گئیاں، غلے
آنے بند ہو گئے, باغاں نے پھل دینے بند کر دیتے. میرے پاک پیغمبر کیونکہ مکے چوں نکل گئے, برکتاں مک گئیاں. میرے نبی دی بد دعا ہے, مکے والے مردار کھان تے مجبور ہو گئے, چمڑے کھان تے مجبور ہو گئے. ابو سفیان رون لگ پیا, انہیں روندیاں مکے تو مدینے دا سفر شروع کر دیتا. میرے پاک پیغمبر کو لایا ہے نا, اے روئی جا رہا ہے. آمدہ تسی رشتہ داریاں ملام دا حکم دین دے ہو, تسی صلہ رحمیاں دا حکم دین دے ہو. سونیاں توانوں نہیں پتا تواڈی قوم تے کنج دے حالات بن گئے نے. میرے آقا فرماندے نے ابو سفیان گل کیے, کہندا ہن تے مکے دے قریب سانو مردار بھی نظر نہیں آندا تاکہ کھان واسطے لب جاوے. تواڈی قوم دے لوگ بھوکے مر رہے نے, دانے مک گئے نے, تے تواڈا غلام سمم ہے انہیں غلہ دین تو انکار کر دیتا ہے. اسی ہے ظالم ضرور ہاں, تواڈے تے ظلم تے کیتے نے, پر تواڈے خاندان والے ہاں. قربان جاواں, قربان جاواں. شال کوٹیا اپنے سکے بھراواں نال ظلم نہ کریا کر. نبی پاک دی زندگی تو بڑھ کے آپ تے کسے نے زیادتیاں نہیں کیتیاں. میرے پیغمبر نو مارن دیاں دھمکیاں دین والے مکے والے نے میرے نبی پاک ابو سفیان دیاں گلاں سن رہے نے تے روئی جا رہے نے. آقا دیاں کیاں برس پئیاں, آسمان وال ہاتھ اٹھا لے نے. اللہ سنیا اے ظالم ضرور نے, پر میرے باپ دے خاندان والے اللہ انہاں تے پہلے دی طرح برکتاں تے رحمتاں اتار دے ہو. پتہ لگیا رشتہ دار ظالم نہیں ہوئے, بدلے اندر ظلم نہ کریا کر. رشتہ دار زیادتیاں کر جاوے, بدلے اندر زیادتیاں نہ کریا کر. معاف کر دینا ہے میرے پیغمبر دی سنت مبارکہ ہے. میرے نبی نے دعاواں کیتیاں نے. آقا فرماتے ہیں ابو سفیان تو گیا نہیں, کہندا جی میں جاواں کیویں, سونیا میں جاواں کیویں. او تہاڈا غلام سمم یمم دا گورنر ہے, تے اونے ساڈے دانے بند کر دتے نے. او تو گلا دیاں گا جدوں کمنی والے دا خط میرے ول آئے گا. ایک دانہ نہیں اس وقت تک ملنا. ایک کون نے جنہ میرے نبی دے سر دیاں قیمتاں لائیاں. ایک کون نے جنہ میرے پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ وچ خنجر مارے نے. ایک کون نے جڑے میرے نبی پاک دے گلے پاک وچ پٹکے پا کے پھائے دین والے نے. ایک کون نے جنہ میرے نبی نو مکہ شہر وچوں ہجرت تے مجبور کر چھڈیا ہے. واہ سونیا تو سکھی میں تے رحمت للعالمین ہو. اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لوگوں میرا نبی سارے جان علی رحمت ہے. میرے پیغمبر ایک جملے اندر مکے والیاں دے غم بھول گئے نے, مکے والیاں دیاں زیادتیاں بھول گئیاں نے. یمامہ دے گورنر سمامہ وال نبی پاک خط لکھ دینے, فرمایا سمامہ انہاں جو بھی کیتا انہاں دی دشمنی محمد نالے, پر غلہ بند نہیں کریدا. رشتہ دار ظلم نہیں کرے, کیس نہ کریا کر دالتاں وچ. دالتاں اندر رشتہ داراں نوں نہیں لے کے جائیدا. کم لیا دنیا اندر بندہ سمجھدا ہے میں رشتہ داراں تے کیس کر کے جت گیا ہاں, اصل اندر بندہ جتے ہوئے کیس بھی ہار جایا کردا ہے. جنوں اللہ پاک عزت دین دا ارادہ کر لین, اللہ انہوں رشتہ داری تے معاملے اندر ازمایا کر دینے. اللہ پاک انہوں رشتہ داراں کو تکلیفاں دعا کے ویکھ دینے میرا بندہ کنے صبر کرن والا ہے. کیس نہیں خریدے رشتہ داراں تے, عدالت اندر نہیں لے کے جائیدا. میرے پیغمبر نے یمامہ دے گورنر وال خط لکھیا, فرمایا انہاں دا گلہ بند نہیں کرنا, انہاں دا گلہ کھول دیو. اللہ فرماتے نے لا تجعلوا دعاء الرسولی بینکم کا دعائی بعضکم بعضا. لوگو میرے نبی دی
دعا بھی تہاڈیاں دعاواں دی طرح نہیں، اے میرے پیغمبر دی بد دعا بھی تہاڈیاں بد دعاواں دی طرح نہیں۔ بچیاں نبی پاک دیاں بد دعاواں کھولو، اللہ دے پیغمبر نے انہاں واسطے بد دعاواں کیتیاں۔ ایک اور میرے پیغمبر دی بد دعا ہے، ایک کون بد دعاواں لین والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول رال اور زکوان قبیلے دے لوگ آئے۔ صحیح البخاری اندر 3-4 مقامات تے میں روایت پڑھی ہے، نبی پاک کو لا کے کہندے نے سونیا ساڈے علاقے دے اندر لوگ تواڈے دین نو بڑا پسند کردے نے، لوگ تواڈے دین نال بڑا ہی پیار کردے نے، کلو نہ اپنے چند کاریاں نو اے دین دی دعوت دین گے تے لوگ مسلمان ہو جان گے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنے 70 کاریاں نو بلایا ہے، نبی پاک نے اپنے 70 قرآن دے کاری بلائے نے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے نے اسی انہاں نو مدینے اندر کاری کیا کر دے ساو، اے میرے پیغمبر نے 70 قرآن دیاں کاریاں نو انہاں رال اور زکوان قبیلے دیاں لوگاں نال روانہ کر چھڑے آئے۔ بیرے معونہ تے چلے گئے نے، بیرے معونہ تے پہنچ کے انہاں نبی پاک دیاں 17 کاریاں نو ذبح کر چھڑے آئے۔ 70 کاری میرے پاک پیغمبر دے بیرے معونہ تے جا کے رال اور زکوان قبیلے دے لوگاں نے ذبح کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اندر نے اور آپ رو رہے نے، صحابہ فرماندے نے سونیا گل کی؟ آپ نے فرمایا صحابہ شانو نہیں پتا سی، او جڑے کاری لین واسطے آئے سن او لوگ نہیں، او منافق سن، او ساڑے کاریاں نو لجا کے 17 نو ذبح کر دیتا۔ یہ میرے پیغمبر دی کل کھیتی ہے، نبی پاک نے 70 کاری تیار کیتے، 70 کاریاں نو ذبح کر دیتا۔ عقیدے دی بات سمجھ کے چلے جاؤ، عقیدہ سمجھئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 کاری آئے، کل کائنات میرے پاک پیغمبر دی زندگی دی محنت میرے پاک نبی دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہندے تے آپ نے کدے بھی نہیں کرنا سی کہ 70 کاری نال جان لگے نے، آپ نو پتہ لگ جاندہ کہ نہ تو میرے کاریاں نو ذبح کر دینا سی۔ خدا را معاف کرنا دل ازاری نہیں۔ قرآن پاک اٹھائیے، اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے قرآن در میرے پیغمبر تسی نفع نقصان دے مالک نہیں، نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، اور زمین آسمان دا غیب اللہ دی ذات کو لے، لوگاں کو غیب نہیں۔ پیغمبر کو او علم اندہ جڑا اللہ عطا کرے، جڑا اللہ نہ عطا کرے وہ نبی کو علم نہیں ہویا کرتا۔ 70 کاری میرے پاک پیغمبر دے ذبح کیتا گیا نہ بیرے معونہ تے۔ 1 مہینے تک میرے پاک نبی نہ 70 کاریاں واسطے بد دعاواں کر دے رہے۔ 1 مہینہ تک میرے پیغمبر نے انہاں واسطے بد دعاواں کیتیاں۔ 1 مہینہ گزر گیا، نبی پاک نالی ہاتھ اٹھان دے رہے، اللہ انہاں تے لعنتاں نازل کر دے، انہاں میرے 70 کاریاں انہوں شہید کر دیتا ہے، انہاں میرے 70 کاریاں انہوں ذبح کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر بد دعا کر دے رہے، میرے پیغمبر دے قبیلے دے لوگ نبی پاک دے ظلم کر دے رہے، میرے پاک پیغمبر نے انہوں نو بد دعا نہیں دیتے۔ اللہ دے نبی پاک نے میرے قبیلے دے لوگ آئے نے، نبی پاک نے آکھیا تسی تواڈے تے اللہ پاک قید اتار دے وے۔ جدوں انہاں تے قید آیا میرے نبی پاک نے انہاں نو معاف کر چھڑیا۔ ایک اور میرے پیغمبر دی بد دعا ہے، اور لوگوں میرے پاک پیغمبر تے مکے والیاں نے حملہ کر دیتا۔ اے آخری حملہ مکے والیاں دا، مکے والیاں نے حملہ کیتا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے صحابہ دسو کی کیتا جاوے۔ صحابہ مکے والے اپنی تیاری نہ لا گئے نے۔ صحابہ فرماتے ہیں سونیا خندقاں کھودیاں جاوڑ، میرے پیغمبر نو مشورے مل رہے نے، مکے والے حملہ کر دے پہنے، ادھروں مدینے دی یہودی بھی انہاں دے نال مل گئے اور مضبوط ہو گئے مکے والے میرے پیغمبر دے حملے واسطے۔ نبی پاک انہیں پریشان ہوئے نے، آپ انہیں مشغول ہو گئے نے۔ اس پریشانی دے اندر میرے نبی نو عصر دی نماز
نماز یاد نہیں رہ گئی. سورج غروب ہو گیا, نبی پاک نو یاد آیا کہ اسی تے اثر دی نماز پڑھنی ہے. اور سنو سنو نمازاں دے ناگے کرن والے ہو, نمازاں چھڈن والے ہو, نماز نہ چھڈیا جے جڑا نماز نہیں پڑھدا. میرے نبی پاک نے اندے واسطے بددعاواں کیتیاں نے, دواواں اونوں لبن گیاں جڑا نمازاں دی پابندی کردا ہے. میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لے, اللہ سونیا اے مکے والے آئے نے, اللہ یہودیاں نال مل گئے نے, اللہ ساڈی اثر دی نماز لیٹ ہو گئی ہے. اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا, انہاں دیاں گھراں نو اگ نال بھر دے. اللہ سونیا انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے. میرے پیغمبر نے بددعاواں کیتیاں نے کناں واسطے, جنہاں نماز عصر اندر میرے پیغمبر نو مشغول کیتا ہے. پتہ لگیا جڑا عصر دی نماز نہیں پڑھدا اندے واسطے میرے پاک پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے, اندے واسطے میرے نبی نے بددعاواں کیتیاں نے. دعاواں اندے واسطے نے جڑا نماز با جماعت ادا کردا ہے. دو حدیثاں پچھلی دفعہ جڑیاں رہ گئیاں او میں بیان کرنا چاہنا وا. میرے پیغمبر نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں اللہ جڑا نماز عصر تو پہلا اللہ 4 رکعتاں ادا کرے, میں تیرا نبی دعا کرنا اوندے تے اپنیاں رحمتاں نازل فرما دے. جڑا عصر دی نماز تو پہلا کے 4 رکعتاں پڑھدا ہے, نبی پاک نے اوندے واسطے دعا کیتی ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ پاک اوندے تے اپنیاں رحمتاں نازل کرے. ایک اور میرے پیغمبر دی دعا ہے جڑی سانڈے لئی نبی پاک نے کیتی ہے. آقا فرماتے ہیں جن نے میری ایک حدیث سنی پھر اس حدیث نو اگے سنایا, جڑا حدیثاں سندا ہے پھر انہاں نو لوگاں تک پہنچاندا ہے. میرے محترم بھائیو اپنے گھروں باہر نکلدے ہو اے سوچ بنا کے مسجد اندر آیا کرو. آج میں مسجد اندر جانا ہے, قاری صاحب دیاں حدیثاں سنیاں نے, آج میں یاد کرنیاں نے, یاد کر کے میں اپنے بھراواں نو حدیثاں سنانیاں نے. میرے نبی فرماندے نے جڑا میری حدیث سنے پھر اگے سناوے اللہ پاک اون دے چہرے نو ترو تازہ رکھے, اللہ پاک اون دے چہرے نو خوش و خرم رکھے. جڑا پیغمبر دیاں حدیثاں کے سناندا ہے, جڑا سکھن لئی آندا ہے, خطبہ جمعہ اندر یاد کردا ہے. اج قاری صاحب نے ہے بھی حدیث بیان کیتی, اج ہے بھی حدیث میں سنی ہے پھر لوگاں نو جا کے سناندا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مسند احمد اندر میں پڑھے آئے, جامعہ ترمذی اندر میں پڑھے آئے, صحیح مسلم اندر میں پڑھے آئے. نبی پاک فرماتے نے جڑا کرو دین سکھن واسطے نکلتا ہے, جڑا اللہ پاک دے دین والے رستے نو اختیار کردا ہے, اللہ پاک اوندے تے اپنی جنت نو واجب کر چھڑ دینے. جڑا سکھن لئی جڑا سنن لئی آ جاندا ہے. کئی انج دے بزرگ نے قاری صاحب یاد نہیں ہوندا اسی سنن واسطے آ گیا. تانوں مبارک ہوے تسی عام لوگ نہیں ہو. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی کھڑا ہو جا مینوں قرآن سنا. سونیا قرآن تواڈے تے اتریا ہے تے میں تانوں قرآن پڑھ کے سناواں. نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابی صحیح البخاری اندر انی احب ان اسمعہ من غیری, قرآن پڑھنا ہی میری سنت نہیں, قرآن سننا بھی میں محمد دی سنت ہے. تسی سنن آئے بیٹھے بھی نبی پاک دی سنت ہے, سننا بھی میرے پیغمبر دی عظیم سنت ہے. مبارک ہوئے تو تسی بڑی عظمت والے لو, اللہ نے تو بڑی عزت عطا فرمائی. تے میرے نبی نے فرمایا جیڑا پیغمبر دی حدیث سکھن واسطے کرو بار قدم اٹھا لیندا ہے, مسجد اندر جاندا ہے, میں امام مسجد کھولو قاری صاحب کو حدیثاں سنا گا پھر اگے سناواں گا. آپ نے فرمایا اللہ ان دے چہرے نو ترو تازہ رکھے, انہیں اللہ دے دین دا رستہ اختیار کیتا, اللہ ان دے واسطے جنت دے رستے آسان بنا دے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سکھن والیاں دی عظمت ہے. آپ نے فرمایا جدو سکھن والا اپنے گھروں باہر قدم رکھ پیندا ہے, سمندر دیاں مچھلیاں دے لئی دعاواں کردیاں نے, اللہ تہاڈا بندہ تہاڈے پیغمبر دا دین سکھن جا رہا ہے, تہاڈا قرآن یاد کرن جا رہا ہے, اللہ اپنے بندے نو معاف فرما.
میرے نبی پاک نے فرمایا جو سکھن واسطے کرو نکلدا ہے تے پھر جدو بندہ سکھ لیندا ہے حدیث یاد کر لیندا ہے تے جدو بندہ سکھ کے عالم دین بن جاندا ہے جدو بندہ قاری بن جاندا ہے جدو بندہ لوگاں نو سنان والا بن جاندا ہے آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب او دنیا جہان دے لوگو میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک عالم نو جنہیں مسجد اندر دین سکھ کے علم حاصل کر لیا اللہ ایک عالم نو عابد یعنی عبادت کرنے والے تے ایویں عظمت عطا کر دینے جی میں چاننو اللہ نے ستاریاں چ شان عطا کر سکھن واسطے آیا کرو اپنا دل اس صورت بنا کے آیا کرو کہ اسی مسجد اندر جانا ہے پیغمبر دیاں حدیثاں یاد کرنیاں نے اللہ پاک تہاڈا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ ساڈا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا میرے نبی دی دعا اللہ فرماندے نے عام لوگاں دی طرح نہیں جدو میرا پیغمبر دعا کردا ہے میرا نبی ساڈی مرضی نال دعا کردا ہے پھر اسی اپنے پیغمبر دیاں دعاواں نو قبول بھی کرنے اللہ پاک سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا